إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمیں اور آپ کی بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے۔ رکن اسے کہتے ہیں جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کسی بھی عمارت کے بھی 4 ارکان ہوتے ہیں کم سے کم، اور پلر تو کئی ایک ہوتے ہیں۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 ارکان ہیں جن میں زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا منکر کافر ہے اور اس سے قتال واجب ہے۔ اور اسی لیے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا، اور جب انہوں نے اعلان کر دیا ان لوگوں سے قتال کا جنہوں نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، انکار کر دیا، اور کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان حیات تھے تو ہم آپ کی خدمت اقدس میں زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن اب آپ نہیں ہیں تو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اعلان جنگ کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کیسے قتال کریں گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، آپ ان سے کیسے قتال کریں گے؟ فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اسے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے، نماز کو تو فریضہ سمجھے اور زکوٰۃ کا انکار کر دے، تو ایسے شخص سے میں ضرور قتال کروں گا۔ واللہ لأقاتلنہم، اللہ کی قسم میں ان سے ضرور قتال کروں گا۔ ولو منعونی اناقا وعقالا کانوا یدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم علی منہا، اللہ کی قسم اگر وہ ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا، ایک روایت میں عقال کا ذکر ہے رسی کا جس سے اونٹ باندھا جاتا ہے، تو بکری کا بچہ اگر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حیات طیبہ میں دیا تھا اور اس کو دینے سے منع کر دیں تو ایک بکری کا چھوٹا بچہ جو دیتے تھے اسے منع کر دیا انہوں نے، اس پر بھی میں ان سے قتال کروں گا۔ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کی ذات، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نبوت اور رسالت مجھ پر ختم ہے۔ ایک طرف وہ ہیں، آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور گویا کہ ان کا جو فیصلہ تھا اس پر ایک طرح سے تبصرہ کرتے ہیں کہ آپ مت قتال کیجئے، لیکن خلیفہ اول یوں ہی نہیں بن گئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، ذات گرامی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر بے ساختہ پکار اٹھے، لقد شرح اللہ صدر ابوبکر صدیق للحق، اللہ نے یقیناً حق کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا۔ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں فرائض ہیں، اسلام کے 5 ارکان میں داخل ہیں، کوئی بھی فرق کرے گا اور کوئی انکار کسی بھی رکن کا کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو سینت کے رکھتے ہیں، کنز بنا کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، خبر دے دیجئے۔ جس دن اس سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور اس آگ سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کے پہلو داغے جائیں گے، ان کی پیٹھ داغی جائے گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ کنز ہے جس کو سینت کے تم رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کنز بنا کے رکھتے تھے، خزانہ بنا کر کے سینت کر کے اس کا مزہ چکھو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال کو جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے گنجا سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، گنجا سانپ بن کر کے مال آ جائے گا، وہ سونا ہو کہ چاندی ہو یا کوئی وہ مال جو نصاب کو پہنچ جائے جس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو، اور پھر یہ اس کو ڈسے گا سانپ۔ تو اس طرح سے اہمیت زکوٰۃ کی بہت بڑی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے، اس کا بھی ذکر سورہ توبہ ہی میں اللہ رب العزت نے فرما دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فرمایا بے شک یہ جو صدقات و زکوٰۃ ہیں یہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو صدقات و زکوٰۃ کو وصول کرنے والے عامل ہیں ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تالیف قلب مقصود ہو، یعنی یا تو نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے یا اسلام کے قریب ہونے والے، وہ اثردار لوگ، وہ ذی حیثیت لوگ کہ اگر ہم ان کو زکوٰۃ کا مال دیں تو کم سے کم اگر وہ ابھی اسلام نہیں قبول کرتے ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے محافظ بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تالیف قلب کے لیے دینا، اور اسی طرح سے وہ پھر رقاب گردن آزاد کرنے میں، والغارمین جو مقروض ہیں ان کو، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، فریدۃ من اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی جانب سے فریدہ ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ کیا ہے بہت علم رکھنے والا ہے اور بے حد حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں، کیا؟ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقراء اور مساکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مثلا سال بھر کا خرچ ہوتا ہے لوگوں کے پاس، تو سال گزر جاتا ہے، اس کے پاس آدھے سال سے کم خرچ ہو، مطلب آدھے اتنا ہو کہ آدھا سال بھی پورا نہ ہو سکے، اس کا آدھی ضرورت بھی اس کی پوری نہ ہو سکے، وہ فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کی آدھی سے زیادہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ تو یہ فرق ہے فقیر اور مسکین میں، اور یہ اللہ رب العزت نے درجہ بندی کی ہے۔ ہماری زکوٰۃ کا سب سے پہلا مستحق فقیر ہے، اور اس کے بعد کون ہے؟ مسکین ہے، مساکین مسکین کی جمع ہے۔ والعاملین علیہا، تیسرا مصرف کیا ہے؟ جو صدقات و زکوٰۃ کو وصول کرنے والے محصل ہیں ان کو دیا جائے گا۔
یہ مال۔ چوتھا مصرف کیا ہے؟ تالیف قلب، جس کی وضاحت میں نے ابھی کی۔ نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے یا اسلام کے قریب ہونے والے وہ ذی حیثیت لوگ جن کی کچھ معاشرے اور سماج میں پہنچ ہے اور وہ ایک حیثیت اور مقام رکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو زکوٰۃ کا مال دیں گے تو ان کا دل ادھر مائل ہوگا یا کم سے کم وہ محافظ بن جائیں گے بظاہر وہ۔ اور چوتھا کون ہے؟ گردن آزاد۔ غلامی کا جب دور تھا تو ظاہر ہے کہ غلام کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ آج غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن کتنے ایسے مسلمان بے گناہ ہیں جو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کا مال ان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے پانچواں جو مصرف ہے الغارمین، قرض دار لوگ۔ قرض دار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کا لاکھوں کا ٹرن اوور ہے تو وہ مقروض ہے کہیں تو اس کو دے دیا جائے۔ مقروض وہ کہ قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں نکل رہی اس کے پاس، قرض ادا نہیں کر سکتا ہے وہ، تو اتنا اس کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مال میں سے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، یہ مسئلہ ہے۔ اور چھٹا جو مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ میں پہلا جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ غازیوں پہ، غزاة فی سبیل اللہ پہ زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اب فی سبیل اللہ کو بعض علماء نے وسعت دی اور کہا کہ فی سبیل اللہ میں ٹھیک ہے، اگر کہیں جہاد کا وہ ہے تو اس میں آپ خرچ کریں، نہیں تو فی سبیل اللہ میں وسعت دیتے ہوئے یہ کہا کہ دین کی نشر و اشاعت میں، یا وہ طلبہ جو سفر کی صعوبت برداشت کر کے وہ نکلے ہوئے ہیں حصول علم کے لیے اور وہ نادار ہیں، وہ محتاج ہیں، وہ مستحق ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ مدارس میں کیا زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اقرب الی الصواب جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اگر وہ مدارس جہاں مطبخ ہے اور طلبہ وہاں غریب و نادار پڑھتے ہیں تو ان پہ زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، ایسے مدارس پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ ویسے بھی آپ مدرسوں کو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بڑی جو ہے بحث ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ وہ کرتے ہیں، تو کم سے کم احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جن مدارس میں نادار بچے پڑھتے ہوں اور وہ مستحق ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ فی سبیل اللہ میں اگر وسعت دی جائے تو وہ داخل ہیں۔ اب مسافر جو ہیں ان پر بھی آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کہ زاد و راحلہ ان پہ ختم ہے، حالانکہ وہ مالدار کیوں نہ ہوں، لیکن اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اتنا دیں کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں، گرچہ وہ مالدار ہیں، لیکن اس وقت ان کے پاس مال نہیں ہے، اس وقت زاد راہ ان کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 مصارف ہیں، 8 جگہ پر آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال اکثر آتا ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ سونا اور چاندی کے بارے میں تو اکثر آپ نے سنا ہوگا، سونے کا نصاب 85 گرام سونا، چاندی کا نصاب 595 گرام چاندی یا اس کے برابر روپیہ ہو۔ اب تو چاندی کا بھاؤ بھی آسمان چھو رہا اور سونے کا تو مت پوچھیے۔ تو اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے اور 595 گرام چاندی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، یا 595 گرام چاندی ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ سونا اور چاندی، ایک آدمی کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہیں،
سونا بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہا اور چاندی بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہی، تو احوط قول یہ ہے، احتیاط کا تقاضا یہ کہ دونوں کو ملا کر کے آپ زکوٰۃ نکال دیں تاکہ غربا اور مساکین کی مدد ہو جائے۔ روپیہ نقدی ہے اس کو بھی شامل کریں، نقدی جو روپیہ پاس میں ہے، سونا چاندی کی جب زکوٰۃ نکالیں تو اس کو بھی اس میں شامل کر کے اور دونوں کو ملا کر کے پھر جو بنتا ہو نصاب کو پہنچ گیا اور جو زکوٰۃ بنتی ہو وہ اللہ کی راہ میں نکالیں۔ سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تجارت کوئی آدمی کرتا ہے، تجارت پیشہ ہے، وہ تاجر ہے، وہ کیسے زکوٰۃ نکالے گا؟ ایک آدمی کی دکان ہے اور اس میں مال بھرا ہوا ہے، دیکھیں حولان حول زکوٰۃ کے شرائط میں سے ایک شرط ہے نا، سال پورا ہو جائے۔ اب یہ جو نفع ہے، یہ نفع جو اصل مال اس کے پاس ہے جس پر سال گزرا اس کو جوڑے گا نفع کو بھی، اس لیے کہ نفع اسی مال سے حاصل کیا ہے۔ جو مال جو سامان تجارت موجود ہے اسی سے اس کو نفع اور منافع ملا، جسے کہہ سکتے ہیں فائدہ ہوا ہے، تو اس کو شامل کرے گا اور دکان میں دیکھے گا کتنا مال ہے ٹرن اوور میں جو ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اس پیسے پہ بھی زکوٰۃ ہے جس کو ہم نے آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کے ملنے کی امید ہے، تو وہ ملکیت ہے آپ کی۔ آپ جب زکوٰۃ نکالنے بیٹھیں گے تو سونا چاندی اور جو روپیہ نقدی آپ کے پاس یا بینک میں ہے اور جو کسی کو آپ نے قرض کے طور پہ دیا ہوا سب کو ملائیں گے تب زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایسا نہیں کہ زکوٰۃ اس کی نہیں نکالیں گے جو آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کی ملکیت میں تو ہے، بھلے آپ کے پاس نہیں ہے اور ملنے کی امید ہے تو بے شک آپ نکالیں گے، سب کو ملا کر کے۔ جانوروں میں جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری، اور بکری میں بھیڑ و دمبا سب آ جاتے ہیں۔ یہ تین قسمیں ہیں جانوروں میں۔ اونٹ کا نصاب 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہیں تو ایک بکری اس پر ہے، تفصیل بہت ہے دیکھیں گے آپ۔ اسی طرح 30 گائے اگر یا بیل کسی کے پاس ہے تو 1 سال کا بچڑا یا بچڑی وہ نکالے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں اور 40 بکری سے لے کر 120 بکری تک ہے تو اس میں ایک بکری ہے۔ لیکن یہ کون جانور ہیں کہ جن کی زیادہ تر گزر اوقات کس پر ہوتی ہے؟ چرنے پر۔ انہیں جو ان کا مالک ہے وہ خرید کر کے لا کر نہیں خرچ کر رہا ہے ان کے اوپر، چرنے کے لیے چھوڑ دیا، جس کو سائمہ کہتے ہیں عربی میں، اصطلاح میں۔ چرنے والے جانور اور جن کا زیادہ تر جو پیٹ بھرتا ہے وہ چرنے سے بھرتا ہے تو زکوٰۃ ہے اس میں۔ 40 بکریاں ہیں، ایک بکری دینا ہے۔ 30 گائے یا بیل ہیں تو 1 سال کا دینا ہے۔ اونٹ تو ہمارے یہاں ہے نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جانور ہیں شرط یہ کہ وہ سائمہ ہوں، چرنے والے جانور ہوں۔ کسی نے گھر پہ بکرا بکری پال رکھا ہے اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا اور چرنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایسے میدان میں، باندھ کر کے وہ انتظام ان کے کھانے پینے کا کرتا ہے۔ ہاں اگر ان میں سے کسی کو بیچ دیا ہے تو جو قیمت ہے اس پر جب سال گزرے گی، سال گزرے گا اس پر تو پھر زکوٰۃ ہے۔ جو قیمت ہے اس پر جب سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ ہے۔ اب بقرعید کا سیزن آئے گا تو بہت سے لوگ اپنے جانور بیچتے ہیں، ان کے پاس 40 بکرے یا بکریاں نہیں ہیں، لیکن اگر 8-10 بھی ہیں اور بیچ لیا انہوں نے، 1-1.5 لاکھ روپیہ ان کو مل گیا تو اس پہ جب سال گزرے گا تب زکوٰۃ ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ مدرسے کے مدرسین کو زکوٰۃ سے تنخواہ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ امام صاحب کی تنخواہ بھی آپ زکوٰۃ سے نہیں دیں گے۔ ہاں اگر کسی مسجد کا امام مستحق ہے تو الگ سے آپ اس کی مدد کریں گے۔ بہت سی جگہوں پہ تراویح کے لیے ویسے طے کرنا تو درست نہیں ہے، بعض حفاظ طے کرتے ہیں اتنا لیں گے تب تراویح
پڑھائیں گے، غلط ہے، لیکن لوگ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے آپ، اپنی جیب خاص سے آپ دیں گے، وہ بے شک آپ کے لیے وہ صدقہ ہوگا، لیکن عام صدقہ ہوگا، وہ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر مستحق ہے امام تو بے شک آپ کیا کریں گے، الگ سے ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی تنخواہ دی، ان کا محنتانہ کہہ لیجیے آپ نے دیا، امام کو تو کوئی تنخواہ دے بھی نہیں سکتا ہے، تو محنتانہ آپ نے دیا جو بھی ہے، اس کے بعد آپ نے سوچا کہ یہ مستحق ہیں ہمارے امام صاحب، ہمارے مدرس صاحب، تو زکوٰۃ کی رقم ان پہ چونکہ وہ آتے ہیں ان 8 مصارف میں، 8 جگہوں پر جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، تو بے شک آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ زکوٰۃ دیتے وقت کون مستحق ہے، کون مستحق نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ جو گاڑیاں ہمارے آپ کے استعمال میں ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو جو نفع اس کو ملا ہے اس پر سال گزرے گا تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس سوال کا جواب ہم نے بھی دیا کہ اگر سونا چاندی ہے دونوں کو اکٹھا کر کے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، یہ بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے ہاں خصوصاً بر صغیر میں، کہ لوگوں نے زکوٰۃ کے لیے رمضان کے مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کس کو خاص کیا؟ رمضان کا مہینہ۔ بھئی جب سال پورا ہوگا تب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب کسی کے مال پہ سال پورا ہو رہا ہے رجب کے مہینے میں، جمادی الاخری میں، جمادی الثانیہ میں، اور وہ انتظار رمضان کا کر رہا ہے، پتہ نہیں بچے نہ بچے، رہے نہ رہے، تو ایک فریضہ اپنی گردن پہ لے کر کے جائے گا، وہ کیا جواب دے گا اللہ کے ہاں؟ زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی رمضان سے 2-3 مہینہ پہلے، اور آدمی انتظار کر رہا ہے رمضان کا، پتہ نہیں کس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے رمضان میں، اگر زکوٰۃ دو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ رمضان کے جو اعمال ہیں وہ آپ کر لے جائیں، بہت بڑی بات ہے۔ زکوٰۃ کے لیے رمضان کو خاص نہیں کرنا چاہیے، لیکن معاف کریں مدرسے والوں نے یہ کیا کہ چونکہ مدرسین خالی ہو جاتے ہیں، چھٹی ہو جاتی ہے، تو ان کو نکال دیتے ہیں زکوٰۃ کی وصولیابی پہ، تو وہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ تعلیم کا نقصان بھی نہیں ہوا اور اسی مہینے میں زکوٰۃ۔ لیکن جس کی روٹین اب بن گئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دے گا۔ یہ جو نظام زکوٰۃ کا اسلام میں ہے، ایسا نظام کہیں کسی آپ مذہب میں نہیں دے سکتے۔ اگر زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے حساب سے نکالا جائے، اس کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، کوئی بھوکا نہیں رہے گا معاشرے میں۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرے گا، اگر ایک بستی میں لوگ رہتے ہیں 150, 200, 500, 1000، تو کسی پر سال پورا ہو رہا ہے اس مہینے میں 2-4 لوگوں پہ، 2-4-10 لوگوں پہ اگلے مہینے پورا ہو رہا ہے، ان کے مال پہ 2-4-10 لوگوں پہ پھر اگلے مہینے پورا۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرے گا کہ 10-15 لوگ صاحب نصاب نہ ہو جائیں اور ان پر سال پورا نہ ہو جائے۔ تب ضرورت مندوں کی ضرورتیں ہر مہینے اور ہر دن پوری ہوتی رہیں گی۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس گاؤں بستی میں رہتے ہیں، یا جس پڑوس میں رہتے ہیں، کم سے کم اتنا تو پتا ہے کون مستحق ہے کون نہیں مستحق ہے، یا نہیں پتا ہے تو لوگوں سے معلوم کریں کہ کون مستحق ہے، تاکہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، رجب کے مہینے میں ہم نکالنا چاہتے ہیں، شعبان کے مہینے فرض ہو گئی، نکالنا چاہتے ہیں، نکالیے آپ۔ سال کے 12 مہینے زکوٰۃ نکلے گی، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو بھوکا سوئے۔ یہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے زکوٰۃ کا، اور اس سے فائدہ سب سے بڑا کیا ہے، اور بھی فوائد ہیں، موقع نہیں ہے، کہ یہ جو زکوٰۃ دینے والا اور جس کو زکوٰۃ دیا، اس کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی پر کوئی احسان کرتا ہے، وہ احسان نہیں کہ آدمی بھی آپ نے اتنا احسان کیا ہے کہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ ابھی لاک ڈاؤن جب آیا تو لاک ڈاؤن میں کیا ہوا، لوگوں نے غلے تقسیم کیے، باقاعدہ طور پہ کٹ بنائی، اور سب کچھ اس میں تیل ہے، چینی ہے، سب ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو کھجور ہے، شربت ہے، سب لوگوں نے بانٹے نہیں بانٹے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے عام صدقہ کرنے کا، تو وہ موقع ہونا چاہیے تھا۔ بعض لوگوں نے سودی رقم سے خرید کے بانٹ دیا، جو بہرحال
میں تو اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں کسی طرح سے بھی. ہم نے بھی اپنے مدرسے میں وہ کیا، 20 کلو کا پیکٹ بنایا. آپ یقین مانیے ایک شخص جب لے گئے کسی کے ذریعے پتا چلا، ہم پتہ لگاتے رہے کون کون مستحق ہے. یہ آپ کو پتہ لگانا ہوگا. آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو آپ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. آپ کی یہ ذمہ داری، جس طرح آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ پتہ لگائیں کون مستحق ہے کون نہیں مستحق ہے. ایک صاحب کے ذریعے معلوم ہوا اور پھر بعد میں وہ آئے تو کہنے لگے کہ وہ بچے ان کے گھر کے اتنے خوش ہو گئے، 2 دن سے فاقہ تھا ان کے ہاں، کہتے 2 دن سے فاقہ تھا. اور جب انہوں نے بوری دیکھی تو خوش ہو کے کب وہ یہ لے کر کے آ گئے، وہ لے کر کھانے کا سامان لے آئے. تو اب ہمارے معاشرے سماج میں بہت سے ایسے لوگ آج بھی ہیں، بھلے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں زکوٰۃ آپ پر فرض ہوئی ہے، آپ نقدی نکالیں گے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے تو آپ نقدی زکوٰۃ دیں گے مستحق کو، سامان خرید کر کے آپ نہیں دے سکتے. اللہ کبھی کبھی تو موقع دیتے کہ آپ صدقہ کرو، تو لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو سود سے لے کے خرید کے دے دیا اور نہیں تو اس کو زکوٰۃ میں منہا کر لیا. اولا او حوت قول یہی ہے. ہاں اگر کوئی NGO ہے، کوئی تنظیم ہے، آپ وکیل بنا دیں اس کو، تو اس کو بھی آپ نقد دیں گے. اب وہ ضرورت مندوں میں ضرورت کے حساب سے، ایک قول یہ بھی ہے بعض مفتیان کرام کا کہ وہ خرچ کر سکتا ہے، وہ سامان بھی خرید کے. لیکن سب سے بہتر کیا ہے کہ آپ کو اگر سامان ہی دینا ہے تو پتہ لگائیے، اس کو لے جائیے. آپ کو بھائی کس سامان کی ضرورت ہے، اس کے ہاتھ میں پیسہ دیجئے، وہ سامان آپ کے سامنے بھی بھلے خریدے. بعض لوگ نقدی اس لیے نہیں دیتے، کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں خرچ کر دے. بھئی آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ نے تو دے دیا نا، آپ سے فریضہ ادا ہو گیا، آپ کو اجر و ثواب مل گیا. اب وہ کہاں خرچ کر رہا اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ کسی غلط جگہ پہ خرچ کرے گا تو بے شک آپ اس کے ساتھ جائیں، سامان اس کے گھر کا خریدیں اور پھر پہنچا دیں اس کے گھر پہ. یہ ایک طریقہ ہے. لیکن اس طریقے میں بھی آدمی کو اگر ڈنڈی مارنی ہے تو مار دے گا. ادھر آپ گھر پہ غلہ دے کر کے آئے، ادھر جا کر کے مارکیٹ میں بیچ دیا اس نے، کیا کریں گے آپ؟ اس لیے نقد آپ دیں زکوٰۃ. ٹھیک ہے. تو جو سوال ہے کیا زکوٰۃ کی رقم سے سامان وغیرہ لے کر اپنی مرضی سے زکوٰۃ کے مستحق کو دے سکتے؟ نہیں، آپ کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی نہیں. آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اللہ، اور اللہ نے جس پر زکوٰۃ فرض کیا ہے وہ آپ دیں گے. اور روپیہ پیسہ میں معیار بنائیں گے چاندی کو. 595 گرام چاندی جس کے پاس موجود ہے وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. سال اس پر گزر جائے تو کیا ہر ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت زکوٰۃ سے پوری کر سکتے ہیں؟ جیسے کسی گھر میں سمر لگا دینا، سمر سیول، یا کسی گھر میں کچھ کام کروا دینا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. گھر والا سمجھتا ہے جو فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، کہ اس کی ضرورت سب سے پہلے کیا ہے؟ پانی تو کہیں اور سے لا کر کے پی سکتا ہے وہ، اب تو بڑی فراوانی ہے پانی کی آس پڑوس میں. لیکن اگر وہ نان شبینہ کا محتاج ہے، فاقہ زدگی کا شکار ہے، تو اس کی وہ ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے. ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے ضرورت ہے سمر سیولی کو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں مستحق ہوں، تو بے شک آپ اس کو دے دیں، اور اگر ساتھ جانا چاہیں آپ خریدوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور مثلا آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں زکوٰۃ کے، اور آپ یہ سوچیں چلیں سامان خرید کر کے وہ فلاں کے گھر پہنچا دیں، نہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ. اب جو مصارف زکوٰۃ ہیں، 8 مصارف ہیں. یہ آپ چاہیں تو 8 پر خرچ کریں تھوڑا تھوڑا. جیسے مسافر بہت کم ایسے ہوں گے جو مسافر کو ضرورت پڑتی ہوگی تو وہ تو نہیں آپ کے پاس، اور چاہیں تو ایک ہی پر خرچ کر دیں، چاہے 2 پہ خرچ کریں، یہ آپ کی، اس میں تو مرضی آپ کی ہے. 2-3 پہ جس پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مستحق اس پہ خرچ کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے، کیا مساجد کی تعمیر میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. مسجد اللہ کا گھر ہے، بے شک اس میں آج کے دور کے علماء کے درمیان اختلاف ہے،
اور آپ اگر اختلافات میں جائیں گے تو بہت سے لوگوں نے تو یہاں تک فتویٰ دے دیا ہے کہ سود کے پیسے سے آپ مسجد بنا سکتے ہیں. بنائے گا کوئی؟ دل اس کا مانے گا کہ سود ہی رقم ہے اور اسے مسجد بنا دیں؟ فتویٰ تو یہ بھی ہے. فتویٰ وقتی حل ہوتا ہے، فتویٰ شریعت نہیں. اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو مفتی کے پاس ایک دم صاف سیدھی بات ہے. تو مساجد کی تعمیر میں اچھا مال لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ مطلب پاک. اور یہ جو زکوٰۃ ہے اس سے آپ کا مال پاک ہوا ہے. وہ کہتے نہیں یہ مال کا میل ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو ایک کھجور اٹھا کے انہوں نے منہ میں ڈال لی تھی. کہا کخن کخ تو کو ہمارے لیے، اس لیے کہ یہ اوساخ الناس ہے، میل ہے. سادات پہ زکوٰۃ حرام ہے. لیکن کیا کیجئے گا، بعض مفتیان کرام نے کھینچ تان کر کے ایک کتاب میں نے پڑھی اور اس کا جواب بھی میں نے ایک خطبے میں دیا. اور ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ یہ فلاں جگہ سے چھپی ہے اور فلاں فلاں عالم نے لکھی ہے. کیا کہا؟ سادات پہ زکوٰۃ حرام ہے، لیکن اگر کوئی سید ایسا ہے کہ جو فقیر ہے، محتاج ہے، تو سود سے اس کی مدد کر دیں. لو صاحب یہ کہاں کا فتویٰ؟ اور ثواب کی نیت نہ کریں. یہ کون سا جملہ لوگوں نے ایجاد کیا ہے کہ ثواب کی نیت نہ کریں؟ ارے آپ نیت کریں نہ کریں اس میں کیا ہے؟ آپ کو اجر نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے وزر بوجھ آ جائے گناہوں کا، اجر تو کیا ملے گا؟ تو کہتے ہیں ثواب کی، بغیر ثواب کی نیت کر کے دے دیجئے. سود یقین مانیے، سود یہ آپ کی ملکیت سے نکل جانے والی چیز ہے، اور اس سود کا مالک آپ کسی کو نہیں بنا سکتے ہیں. جب آپ اس کے خود مالک نہیں ہیں تو کسی کو کیسے مالک بنا دیں گے؟ اسی لیے یہ فتویٰ ہی علماء کا کہ اس کو کہیں رفاع عام میں خرچ کر دیں، یہاں خرچ کر دیں، وہاں خرچ کر دیں، جس سے سب کا فائدہ ہو. یہ بھی فتویٰ ہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر اس کو پھینک دیں گے تو مال کا ضیاع ہے. بینک میں چھوڑے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے خلاف وہ یوز ہو جائے، استعمال ہو جائے. تو اس سے بچنے کے لیے لوگوں نے کہا. لیکن اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر سکتے، کسی مسلمان پر بھی آپ خرچ نہیں کر سکتے. اللہ علیہ وسلم نے کیا لعنت بھیجی؟ کس پر؟ آکل ربا. صحیح مسلم کی روایت ہے. سود کھانے والے پہ، سود کھلانے، موکل سود کھلانے والا، شاہدائی دو گواہ اور لکھا پڑھی جو کرنے والا، دستاویز بنانے والا ہے، 5 لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے. فرمایا وہم فیہ سوا، اور لعنت میں سب برابر ہیں، گناہ میں سب برابر ہیں، 5 کے 5. تو ہم سود چلو اپنا نہیں کھا رہے ہیں، کھلا دیں. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ خود نہیں کھا رہے، کسی مومن کو کھلا دیا. آپ اس کی عام صدقات سے مدد کیجئے نا. نہیں تو زکوٰۃ سے مدد کیجئے. نہیں ہے تو کسی سے کہیے، سفارش کیجئے، آپ اجر میں برابر کے شریک رہیں گے. اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ فلاں شخص محتاج ہے اور وہ مستحق ہے، ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ اس کو دیں، تو کسی سے ہم سفارش کر سکتے ہیں کہ فلاں مستحق ہے، آپ اس کو دے دیجئے. ایک مسئلہ اور ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ بتا کے دیں یہ زکوٰۃ ہے. آپ نیت ہے زکوٰۃ کی، آپ کو اجر ملے گا. لیکن یہ بتانا ہو سکتا ہے، بعض لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں کہ دیکھو مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور کہہ کے دے رہے ہیں. نہ کہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات آ گئی کہ ائمہ، کیا مساجد کے ائمہ کی تراویح جو پیسے دیے جاتے ہیں اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. وہ زکوٰۃ کے مصرف میں قطعاً نہیں. 8 مصارف میں فی سبیل اللہ میں بھی نماز آپ پڑھتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ ہے. یہ فی سبیل اللہ میں کھینچتان کے نہیں لا سکتے ہیں نماز کو. نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اور امام صاحب کو جو کچھ وظیفہ دیا جا رہا ہے ان کی محنت ہے، تو ان کی محنت آپ میل سے دیں گے، زکوٰۃ سے دیں گے؟ نہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ بیان کر کے میں ختم کروں. زیورات پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس میں نہیں تھا سوال میں. زیورات پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے. شیخ عباد رحمہ اللہ وغیرہ کا تو فتویٰ یہی ہے کہ زیورات پہ زکوٰۃ ہے. اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ دیکھیے، وہ دلیل میں جس آیت کو پیش فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی یہی آیت ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بنا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے آپ. تو کہتے ہیں یہ زیور جو سونے کا بنا ہے یا چاندی کا بنا ہے، اس پر بھی اطلاق سونا اور چاندی کا ہو رہا ہے.
لیکن ایک بات ہمیشہ دھیان میں رہے کہ خالص سونا جو ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ بغیر ملاوٹ کے زیور بن نہیں سکتا ہے، اسی لیے 18 کیرٹ 24 20 اور اس طرح کا 22 کا جو ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، جس میں جتنی ملاوٹ ہوتی ہے اتنا ہی زیور مضبوط ہوتا ہے وہ، ورنہ سونا تو بہت کمزور ہے، دھات ہے۔ تو اس طرح سے زیورات میں احوط یہی ہے کہ زکوٰۃ ہے۔ وہ ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، بے شک بعض محدثین نے تضعیف کی لیکن بعض دوسرے لوگوں نے اس کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے کہ 2 کنگن عورت کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی تو آپ نے فرمایا تؤدین زکاتہا، کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ کل تمہیں آگ کے کنگن پہنے جائیں قیامت میں؟ اس نے فوراً نکال کر کے کہا یہ اللہ اس کے رسول کے لیے، دے دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے زیور پہنی، کہا اس کی زکوٰۃ، کیا یہ کنز ہے؟ پوچھا کیا یہ کنز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو تو کنز ہے نہیں ہے، اور اگر نہیں نکالتی ہو تو کنز ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ میں یہ داخل ہے، آپ سمجھ لیں۔ تو بڑے بڑے مفتیان کرام، ہاں آج کے کچھ مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو استعمال والے زیورات ہیں، لیکن احوط تو یہی ہے سب کے نزدیک۔ دیکھیے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے جو اختلافی ہو تو ہمیں وہ اپنانا چاہیے جس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں خیر ہو، اور زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں۔ اس پر بھی جب سال پورا ہوگا، ایک سوال اور ہے اس میں کہ اب کسی کے پاس سونے کا ہے یا چاندی ہے، نقدی نہیں ہے تو کیا کرے؟ بیچے اتنا، یا اتنا سونا نکالے اور اتنی چاندی نکالے۔ 40واں حصہ ہوتا ہے 2.5%، 40واں حصہ نکالنا ہے اس کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ ہی نہیں تو کیا نکالیں، زیور تو بھرا پڑا ہے، چاندی تو بھری پڑی ہے، سونا تو بھرا پڑا ہے، لیکن نقدی نہیں تو کیسے نکالیں؟ تو نقدی پہ تھوڑی ہے، سونے اور چاندی پہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ نصاب صاحب نصاب ہو گئے ہیں، سال بھی پورا ہو گیا ہے تو اتنا بیچیں، 40واں حصہ نکالیں چاندی میں اور سونے میں، اور دونوں کو ملا کر کے نکالنا ہے تو دونوں ملا کر کے 40واں نکالیں جو قیمت بن نہیں ہے اس کی۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے جن کا جاننا ضروری ہے، اور میرے خیال سے امام صاحب نے ہمارے یہاں کے ذمہ داروں نے اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے تو کہا زکوٰۃ پہ تھوڑا سا مسئلہ بیان ہو جائے، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ، اور زیادہ تر کیا میرے خیال سے 99% لوگ جو ہے رمضان ہی میں نکالتے ہیں۔ تھوڑا اس سے باہر آپ آئیے، ایک بیگ تو نہیں باہر آ سکتے ہیں لیکن تھوڑا باہر آئیے۔ آپ صاحب نصاب ہو رہے ہیں کسی مہینے میں تو اس مہینے میں آپ زکوٰۃ نکال دیجیے اور مستحق تک اس کو پہنچا دیجیے، اس کی ضرورت اسی وقت پوری ہو جائے۔ ایک آدمی کو ضرورت ہے اب اور ہم اس کو زکوٰۃ دیں 3 مہینے بعد تو کہاں اس کی ضرورت پوری ہوئی؟ تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس طلسم سے ہم لوگوں کو نکالے باہر کرے۔ رمضان کی جو اعمال ہیں اور رمضان کی جو عبادتیں ہیں، جو نوافل ہیں، جو فرائض ہیں، جو روزے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، وہ ہم کر لے جائیں تو ہم سب کے لیے انشاءاللہ وہ سب اعمال ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے۔ زکوٰۃ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا رمضان کے روزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر، اسلام پر قائم رکھے، اور جو اسلام کے ارکان ہیں تمام ارکان کو تسلیم کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تیرے آج نورات بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے دل سے وابستہ ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے غصوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں بیماروں کا شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے وہ بھائی جو قرض دار ہیں، اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا کی کسی خطے میں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ہمیں ایک بنا نیک بنا۔ اللہ ہمیں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی جو حیات اللہ توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیرے رضا حاصل کر لیں۔ اللہ ہمیں جن کے والدین یا والدین سے کوئی جن کی وفات ہو چکی ہے، ان کے بال بال مغفرت فرما۔ اللہ میں جو مومن مرد مومنہ خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اس وطن میں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم و ستم سے مامون محفوظ فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم و ستم سے مامون محفوظ فرما دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ جب تک ہم سب اس دنیا میں زندہ ہیں، ایمان پہ زندہ رہیں، اور اب جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کلمہ جاری ہو۔ آمین۔ تبارک اللہ۔